السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، حکومت کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آج میں اسی سلسلے کا 5واں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یوں دیکھا جائے تو حکومت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رہنمائیاں فرمائی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی جتنی تعلیمات ہیں، سب کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ رب تعالی شانہ کی رضامندی حاصل ہو اور روئے زمین پر مخلوق خدا کی صحیح طور پر خدمت ہو سکے۔ اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے جو انمٹ نقوش ثبت فرمائے ہیں، وہ لائق تقلید اور قابل اتباع ہے۔ دنیا بھر کے حکمرانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک 5ویں کڑی کے طور پر ہم اگر جائزہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کا جو خاص طور پر حکومت کے سلسلے میں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بہترین تعلیمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور یہ سب وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جن پر عمل کرنا دوسرے حکمرانوں کے لیے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے
کہ حکومت کے قیام کا جو مقصد ہوتا ہے ان میں سب سے اہم مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول فراہم کرنا۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، حکومت کے زیر نگیں اداروں کے اندر، چاہے وہ ان کا تعلق حکمراں طبقے سے ہو، چاہے ان کا تعلق عام لوگوں سے ہو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا اور برائی کے کاموں سے بچنا اور لوگوں کو بچانا، یہ ضروری ہے اور اس پر توجہ دینا نہایت اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکومت کے تحت رہنے والے تمام باشندوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ لوگوں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون، اس کی مدد مت کرو۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے سے خیر کا ماحول قائم ہوگا اور برائی کے کاموں میں مدد کرنے سے برائی عام ہوگی۔ پھر لوگ صحیح طور پر اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ امر بالمعروف کا ماحول قائم نہیں ہوگا۔ تمام ذمہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرو کہ وہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں، لوگوں کو معروفات پر قائم کریں اور منکرات سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی ان کو تلقین کریں۔ معروفات کا نظام پوری دنیا کے اندر عام ہو اور منہیات کا نظام پوری دنیا سے ختم ہو، یہ سب سے اہم مقصد ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے اسی نظام کو قائم فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تشکیل فرمائی، وہاں آپ نے اسی نظام کو قائم فرمایا۔ زندگی کے ہر میدان میں لوگوں کو معروفات پر قائم فرمایا اور منہیات سے اجتناب کرنے کی انہیں تلقین فرمائی، بشارتیں بھی سنائیں، خوشخبریاں بھی سنائیں، پھر ان لوگوں کو کام نہ کرنے کے نقصانات سے بھی ان کو واقف کروایا، اس جانب توجہ نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کا بھی ان کے سامنے ذکر فرمایا کہ جو ذمہ دار لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دے گا، برائیوں سے انہیں نہیں روکے گا، کل قیامت کے دن اس سلسلے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بازار کا ماحول بھی معروفات پر قائم ہو،
سفر کا ماحول بھی معروفات پر قائم ہو، حضر کا ماحول بھی معروفات پر قائم ہو، گھر کا ماحول بھی معروفات پر قائم ہو۔ عبادتوں کا ماحول تو معروفات پر قائم ہے ہی، اور اس پر تو توجہ دینا اور زور دینا ہے ہی۔ رہن سہن، معاملات، لین دین، قرض لینا اور دینا، خرید و فروخت کرنا، معاشرتی زندگی، ہمارا سارا معاشی نظام، یہ سب معروفات پر قائم ہونا چاہیے۔ اس کی کوشش فرمائی اور اس سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت کے کاموں میں جن لوگوں کا عمل دخل ہے ان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عہدے کے طالب نہیں ہوں گے، اور جس شخص کے اندر عہدے کی طلب اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے وہ شخص کام کا باقی نہیں رہتا، اس کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس شخص کو اسی کی ذمہ داری کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی کوئی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ عہدے کی طلب، جاہ و منصب کی چاہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو، اور عہدہ حاصل کرنے کی طلب تمہارے اندر نہ ہو۔ خود اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ ایماندار ہو، کون؟ جو حکمراں طبقے میں شامل ہے، حکومت کے کاموں میں جن کا عمل دخل ہے، ان کی یہ ذمہ داری دی اور ذمہ داری بتلائی اور انہیں یہ تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذاتی زندگی کے اندر ایماندار بنو، تمہاری ذاتی زندگی کے اندر خدا ترسی ہونی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، تمہارا نیک ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے۔ جن کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی وہ کسی ذمہ داری اور کسی جاہ و منصب کے لائق نہیں رہتا۔ فرمایا جن کا حکومت میں عمل دخل ہو ان کے اندر ذہنی اور جسمانی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے معاملات کو سمجھ سکے، وہ معاملہ فہم ہو، اور خود ان کا کردار بڑا نرالا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تعلق حکومت سے ہے وہ سن لیں اور یاد رکھیں، ان کا اہل علم ہونا بھی ضروری ہے اور معاملہ فہم ہونا بھی ضروری ہے۔ علم کے بغیر وہ حکومتی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکیں گے، اور معاملہ فہمی کی اگر قوت نہیں ہے تو صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے، عدل اور انصاف کا انہیں حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ جب وہ اپنے سماج کے لوگوں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا تو اس کے ذریعے سے ان کی حکومتیں مضبوط ہوں گی، لوگ ان پر بھروسہ کریں گے۔ ان کے اندر اس بات کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ظلم و جور کا خاتمہ کریں۔ یہ ظلم و جور کا خاتمہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکومت میں رعایا کو ان کے حقوق دیے جائیں، یہ حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ رعایا کے حقوق کی رعایت کی جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کو وہ حقوق دیے جائیں جو ان کے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، ان کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت حکمراں طبقے کے لوگوں کی ہوگی، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کی نجی زندگی کی حفاظت بھی، اور نجی زندگی کو جو ہے صحیح طور پر انہیں گزارنے کی تلقین، یہ بھی ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی جو جن کا حکومت میں عمل دخل ہے، حکومت کے نظم و نسق کو سنبھال رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمراں طبقے کو جہاں یہ تعلیمات دی ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایا کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ انہیں اپنے امیر اور اپنے حاکم کی اطاعت کرنی ہوگی، کہ اس کے بغیر حکومت کا کاروبار اور حکومت کا نظام اور سسٹم نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایا کو اس بات کا حق دیا کہ ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، اور شرعی حدود اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو اظہار خیال کی آزادی حاصل ہوگی۔ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی تلقین فرمائی اور انہیں یہ تعلیم دی۔ حکمراں کی طرف سے بار بار ظلم اور زیادتی ہو، ناجائز چیزوں کی طرفداری ہو اور آپ خاموش رہیں، رعایا کو اور ماتحتوں کو اور باشندوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں آواز بلند کرنے کا حق ہے، ادب اور احترام کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے، انہیں مکمل طور پر اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ حکومت کا نظام صحیح طور پر انجام پائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران طبقے سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ عوام الناس کی ضروریات زندگی کا مکمل طور پر خیال رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں، ذرہ برابر بھی رنگ اور نسل کا ان کے درمیان کوئی فرق نہ کریں، قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے کوئی فرق نہ کریں، زبان اور علاقے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ کریں، ان لوگوں کے درمیان کسی بھی اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ حکومت کے درمیان، عوام الناس کے درمیان اس طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ رنگ و نسل کا بھید بھاؤ، خاندان اور قبیلے کا بھید بھاؤ، علاقے اور زبان کا بھید بھاؤ پوری حکومت کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح کی تفریق سے لوگ خوشحال نہیں ہوتے،
ان کی زندگی اجیرن اور تباہ و برباد ہو جاتی۔ آج ملکوں کے اندر یہی ہو رہا ہے، گورے آج کالے کا فرق آج ہمارے درمیان ہو گیا، عرب و عجم کا فرق ہمارے درمیان پیدا ہو گیا، علاقہ واریت ہمارے درمیان آ گئی، رنگ اور نسل کا فرق ہمارے درمیان آ گیا، زبان کی تفریق ہمارے درمیان آ گئی، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف انداز میں نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے کارندوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے، اور عوام الناس کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تمہارے درمیان رنگ و نسل اور زبان اور علاقے کی کوئی تفریق پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو اپنی تعلیم کے ذریعے سے رعایا کے اوپر اس بات کو لازم قرار دیا کہ وہ اپنے حاکم کی معروفات میں نافرمانی نہیں کریں گے، اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں۔ ہاں اگر حاکم بد کردار ہو جائے، وہ صحیح راستے سے صحیح ڈگر سے ہٹ جائے، وہ ظلم کرنے لگے، خدا کی نافرمانی کا حکم دے، تو پھر ایسے امیر کی اور ایسے حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو یہ تعلیم بھی دی کہ لوگوں قانون کی پاسداری کرو، اور جو قانون بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے وہ لوگوں کی حکومت کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے، عوام الناس کے لیے اس میں بڑا خیر ہے، اس لیے جو قانون بنایا جائے اس قانون کا لحاظ رکھو، اس کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، اس کی پاسداری کرو۔ تمہارے لیے نظم و نسق کے اندر کوئی دخل اندازی مناسب نہیں ہے، بلکہ نظم و نسق میں دخل اندازی تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملک پر برا وقت آ جائے تو ایسے وقت میں سب مل کر کے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اپنی قربانیاں پیش کرنی ہوگی۔ یہ پیاری تعلیمات ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے مختلف چیزوں، مختلف شعبوں میں۔ اہل حکومت کو ان پیاری تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور صلح سے متعلق خارجہ پالیسی میں بدعہدی سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ اگر کسی بھی طرح کا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی پاسداری کرو، معاہدہ کو ختم کرنا اگر ضروری ہے تو اس کی اطلاع فریق مخالف کو دی جائے اور باضابطہ دی جائے۔ لوگ اپنے طور پر کسی معاہدے کی نہ خلاف ورزی کریں گے، نہ کسی معاہدے کا کسی معاہدے کو ختم کریں گے اور توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد و پیمان کا خیال رکھا جائے، اور اس میں ذرہ برابر کسی مکر و فریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ صلح کرنا اگر ہوگا تو صلح پسندی کا اختیار حکومت کا ہوگا۔
کن سے صلح کرنا ہے، کن معاملات پر صلح کرنا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور اس کا حق حکومت کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے جو دفاعی نظام ہے اس نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ فرمایا جو گروپ دشمنی پر آمادہ نہ ہوں، جو جماعت عداوت پر جو ہے آمادہ نہ ہوں، وہ ہم سے دشمنی نہ کرے، ہم سے مقابلہ نہ کرے، تو ایسی جماعت کے ساتھ اور ایسے گروپ کے ساتھ دوستانہ برتاؤ رکھا جائے۔ اور جو لوگ ظلم اور زیادتی کریں گے ان سے بھی بدلہ لینے میں کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ آپ نے مختلف ارشادات کے ذریعے سے فرمایا جو بدلہ لینے میں زیادتی کرے گا وہ مجرم ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، وہ زیادتی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کو ایسے زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تعلیم اور ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو بھی درست فرمایا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تعلیم اور ایجوکیشن تو کسی بھی حکومت کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ جب حکومت کرتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ملک کے اوپر پڑتے ہیں، ملک کے لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسی حکومت کا نام روشن ہوتا ہے، اور ترقی یافتہ لوگوں میں اور ترقی یافتہ حکومتوں میں اس حکومت کا شمار ہوتا ہے۔ حکومت کی ترقی، ملک کی ترقی تعلیم میں ہی مضمر ہے، تعلیم میں ہی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ تعلیم حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ سب حکومت ہی کا ایک حصہ ہے، حکومت ہی کا ایک پارٹ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر تعلیم کی طرف لوگوں کو نہ صرف یہ کہ متوجہ فرمایا بلکہ علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہم بچوں کو بھی یاد دلاتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ اقوام متحدہ کی تحریریں اٹھا کر دیکھیے، ان کی ہدایات اٹھا کر دیکھیے، ان تحریروں اور ہدایات سے معلوم ہوگا کہ تعلیم ہر انسان کا حق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض اور حق میں بڑا فرق ہے۔ حق چھوڑا جا سکتا ہے لیکن فرض سے غفلت برتی نہیں جا سکتی۔ کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے، آپ انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، وہ خوش ہوگا۔ آپ اس حق سے دستبردار ہو جائیے،
کوئی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں اور فرض کی ادائیگی میں غفلت کریں، آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہ ہمارے حکومت کے ماتحت رہنے والے تمام کے تمام افراد وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جنگ بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا فدیہ ہی یہی ہوگا کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے دیں اور ان کو علم سکھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس سے علم کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی اہمیت معلوم ہوتی، کسی بھی حکومت کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ غیر مسلم تھے، دشمنوں کی صف میں تھے، وہاں سے گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، نہ جانے وہ کون سی تعلیم دے نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ ہی یہی مقرر فرمایا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور ان کو تعلیم دیں۔ دوستو، اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باضابطہ سریانی زبان سیکھنے کی تعلیم دی، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ اور جا کر اس علم کو حاصل کرو، اس زبان کو حاصل کرو۔ بغیر تعلیم کے آپ اپنی بات صحیح طور پر اپنے سامنے والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کا ایک بڑا کام تعلیم سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، بالکل مسجد نبوی سے متصل آپ نے ایک چبوترا بھی بنوایا، جس چبوترے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا انتظام فرمایا اور خود درس دینا شروع کیا۔ یہ اسلام کی پہلی اقامتی درسگاہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بنیاد ڈال دی۔ قرآن مجید کی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے، ان کے اندر بھی پڑھنے اور تعلیم پر زور دیا گیا، بلکہ اسلام کی شروعات تعلیم کے ذریعے سے ہوئی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راست حفاظت میں رہتے ہیں، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروپ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو پڑھنے پڑھانے میں اور تعلیم میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی حدیث میں فرمایا دنیا کی ہر شے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے رحمتیں بھیجتی ہیں اور رحمت کی دعائیں دیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ تعلیم مومن کا میراث ہے، اس کا ہتھیار اور زیور ہے۔
کلمۃ الحق ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ دانائی کی بات مومن کا گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں اسے پائے اس کو حاصل کرنے کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس سلسلے میں دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں فرمائی، علم نافع کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے یونان، روم اور ہند کے برہمنوں کے علم کو بھی حاصل کیا، اور ان کے علم کو حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی پس و پیش نہیں فرمائی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ ان علوم کو اتنی ترقی دی کہ بعد میں ان علوم کے یہ امام بن گئے۔ بہت سارے علوم انہوں نے خود ہی ایجاد کر ڈالے، سارے عالم کے اندر مسلمانوں کے علوم کا چرچا ہو گیا، ان کی شہرت ہو گئی۔ دنیا کی ترقی کا یہ ترقی کا ذریعہ بنے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ حکومت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے جس علم کی جتنی زیادہ ضرورت ہو ان علوم کو حاصل کیا جائے، اس علم کو حاصل کیا جائے تاکہ بہتر طور پر حکومت کا نظم و نسق قائم ہو۔ حکومتی اعتبار سے جب تعلیم کی سرپرستی ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص اثر سماج اور معاشرے کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر حکومتی سرپرستی میں تعلیم دی جاتی ہے، کاش وہ اسی اہمیت کے ساتھ دی جاتی اور وہی علم سکھایا جاتا جس علم کے ذریعے سے اور جس تعلیم کے ذریعے سے سماج کی برائیاں ختم ہوں اور سماج ایک صالح معاشرے میں جو ہے تبدیل ہو سکے، جہاں برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، نفرت نہ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، شانتی ہو، بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے غم گساری ہو، ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹنے کا جذبہ ہو، انسان ہو، انسانیت ہو۔ آج درندگیت آ گئی ہے، حیوانیت آ گئی ہے انسانوں کے اندر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر یا ہمیں جس تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے تھا اس کی جانب ہم نے توجہ نہیں دی، اس کی بنیاد پر یہ حیوانیت آ رہی ہے، درندگیت آ رہی ہے۔ انسان کو انسان کہا جائے اس میں بھی شرم محسوس ہو رہی۔ محترم حضرات، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت کے تحت جو ہمارا دفاعی نظام ہے وہ بھی مضبوط، مستحکم اور پائیدار ہونا چاہیے۔ لوگ حکومتوں کا تختہ الٹنے کی چاہت لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے دل میں ارمان اور آرزو رکھتے ہیں۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو حاصل کرنے کی لالچ لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ حکومت کے ماتحت جو دفاعی نظام ہو وہ بہتر ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، تاکہ دشمنوں کا صحیح طور پر مقابلہ کیا جائے، اور اگر وہ حملہ کر دے تو اس موقع پر صحیح طور پر ہم دفاع کر سکیں۔ دفاعی طور پر غیر مضبوط حکومت کی ترقی کی رفتار نہایت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جس حکومت کا دفاعی نظام
زیادہ مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اس حکومت کی ترقی تسلیم کی جاتی ہے اور ان کو ترقی یافتہ حکومت کے زمروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ لوگ ان پر حملہ کرنے کی سوچتے نہیں، ہزار بار غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ اس ملک پر ہاتھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کا دفاعی نظام بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ایسی جنگی پالیسیاں اختیار فرمائی، ایسی ہدایات دی اپنے ماتحتوں کو کہ دشمن کو ہر موقع پر منہ کی کھانی پڑی۔ بدر و احد لے لیجئے، شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ احزاب لے لیجئے، شہر کے اندر رہ کر اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور وہاں سے بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی، جو ہدایتیں دیں، جنگ کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات حاصل کرنے کا نظام بھی بہتر طور پر بنایا۔ دشمنوں کی صفوں میں کیسے پھوٹ ڈلوائی جائے تاکہ جنگ کا نتیجہ ہمارے حق کے اندر آئے اور وہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں، وہ ناکام و نامراد ہوں، وہ نظام اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین ہدایتوں اور بہترین تعلیمات کے ذریعے سے۔ آج بھی بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے سپہ سالار اس نظام کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں اور ششدر ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا ہے۔ بطور سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان، آپ کے زیر نگرانی 88 جنگیں تقریباً لڑی گئی، مگر آپ کی پاکیزہ تعلیمات اور حسن انتظام ہی کے کرشمے ہیں کہ ان 88 جنگوں میں مسلمانوں کا اتنا کم نقصان ہوا کہ عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا کم نقصان، غور کریں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ کل 259 مسلمان اور 1018 کفار پوری جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر قتل ہوئے۔ اس کے برخلاف جدید مغربیت کی جنگ عظیم لے لیجئے، جنگ عظیم اول، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ تقریباً 1 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ اللہ الصمد۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے سلسلے میں اور اس کے پورے محکموں اور شعبوں کے سلسلے میں کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ یقیناً ہر ایک کو، ہر حکمراں طبقے کو اس اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دفاع میں بھی اور جنگ میں بھی آپ کا منشا یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والوں کو قتل کیا جائے اور لاشوں کے ڈھیر بچھا دیا جائے، نہیں، اس کی حفاظت بھی مقصود ہوتی تھی۔ کسی طرح بس وہ زیر ہو جائے، قتل کرنا مقصود نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جنگ کے موقع پر انسانیت کی اور اس کے جذبات کا جو خیال رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانیت کے جذبے کا، وہ بھی جنگ کے موقع پر آپ کی اس تعلیم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنگی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے جہاد کرو، لیکن انہی لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ تم وہاں کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو ان میں شامل ہیں، جو لوگوں سے الگ تھلگ ہیں۔ وہ عیسائی سمجھیے کہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان سے تعارض مت کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کو قتل مت کرنا، ان کو کچھ مت کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، درخت کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کھجور کی جڑوں کو اکھاڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کسی گھر کو منہدم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، وہ بھی جنگ کے موقع پر سپاہیوں کو یہ تعلیم، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی بہترین اور پاکیزہ تعلیمات تھی، اور کیسا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت کے تحت قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسا نظام جس کے اندر انسانیت ہے، ایسا نظام جس کے اندر حیا ہے، ایسا نظام جس کے اندر ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کیا جاتا ہے، ایسا نظام جس کے اندر اخلاق ہے، ایسا نظام جس کے اندر کردار ہے، ایسا نظام جس کے اندر انقلاب ہے، ایسا نظام جس کے اندر پاکیزگی ہے، ایسا نظام جس کے اندر جو ہے انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک ہے، ایسا نظام جس کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ ہے، ایسا نظام جس کے اندر امن ہے اور سراپا امن ہے، ایسا نظام جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، ایسا نظام جس کے اندر فتنے کی کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا نظام جس کے اندر مکر و فریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا نظام جو ہر ایک کے دلوں کو چھو لے اور ہر ایک کے جو ہے خوشحالی کا سبب بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے، بھائی بھائی ہو اور بھائی بھائی بن کر رہو، تم سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ رحم کرنے والوں پر خدائے رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہے کوئی حکمراں طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہے کوئی ایسا حکمراں، ہے کوئی ایسا حاکم، ہے کوئی ایسا امیر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرے اور اپنے نظام حکومت کو اس طرح تبدیل کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا؟ اگر ہے تو یقیناً وہ شاباشی کے لائق ہے، اور اگر نہیں تو انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ اس نمونے کو اختیار کرنا چاہیے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے بار بار خطبے میں یہی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض کو انجام دیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، امن اور سلامتی سے پوری دنیا کو آراستہ کریں، مکر و فریب سے، ظلم اور زیادتی اور ناانصافی سے اس دنیا کو نجات دلا دیں، ایک خوشگوار اور نورانی ماحول عطا کریں جس ماحول پر فرشتوں کو بھی رشک آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور موجودہ حکمرانوں کو
اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور